نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آغاز کر رہے ہیں جی ہم اس کلاس کا عربی گرامر کے وہ قواعد جن کو سمجھا جائے اور سمجھ کر قرآن کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں ہم۔ تو اللہ تعالیٰ کا سورہ قمر میں فرمان ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو اس کو سمجھے، اس سے نصیحت حاصل کرے۔ تو اس میں جو کلمہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ہے، یسر جو سین کے اوپر شد ہے، یہ عربی گرامر کا قانون ہے کہ الفاظ میں حروف کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ تو آسان کر دیا ہے اس کو، اس میں پہلی تو بات ہے کہ کوئی شک نہیں، مبالغہ ہے۔ دوسری بات ہے آسان ہر لحاظ سے، اس کو اپنے قواعد کے مطابق سمجھنے کے لیے بھی آسان کر دیا ہے۔ اس سے علماء جو نصیحت اخذ کر کے احکام ہمیں بتاتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے بھی آسان کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے بھی آسان کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے ہمارا اس کلاس کا جو مقصد ہے، وہ قرآن پاک کو اس کی اصل روح، اصل اس کی گرامیٹک پوائنٹ آف ویو سے جو قرآن ہمیں کہنا چاہ رہا ہے اس کو ہم ڈائریکٹ اس کی اس اصلی لینگویج میں رہ کر ہم اس کو سمجھ پائیں، تو وہ ہمارے لیے کہیں زیادہ نفع بخش ہوگا۔ بے شک قرآن پاک کے تراجم مختلف زبانوں میں موجود ہیں، ہر بندہ اپنی اپنی زبان میں اس کے ترجمے کو جو ہے نا وہ پڑھ کر اس کو سمجھ سکتا ہے، لیکن کوئی بھی ترجمہ کبھی بھی، کسی بھی زبان کا ترجمہ کبھی بھی اس کی اوریجنل ٹیکسٹ کے ساتھ پڑھنے کے متبادل نہیں ہو سکتا، اس کا نیم البدل کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی بھی لینگویج کا مثال لے لیں، ٹپیکل پنجابی میں آپ بات کریں تو ایک اشارہ آپ کر دیں کسی کو جس کی کبھی کوئی آپ لکھ بھی نہیں سکتے، تو اگلے بندے کو سمجھ آ جاتی ہے اس اشارے سے کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ وہ چیزیں آپ نہ تو اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اردو میں، اور نہ ہی عربک میں۔ تو یہی حال عربک کا بھی ہے۔ عربک آپ اس کے اوریجنل ٹیکسٹ سے ایک ایک حرف کی چھوڑیں، ایک حرف کے اوپر ایک حرکت جو ہے اس کی جو تبدیلی ہے وہ معنی میں کتنی تبدیلی پیدا کر دیتی ہے۔ اس کے لیے ایک مثال کے طور پہ میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 کا ایک پارٹ لکھا ہے، جو ابو الاسود دوئلی کے سامنے ایک بندے نے اس آیت کو، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، تو اللہ تعالیٰ بری الذمہ ہے مشرکین سے اور اس کا رسول بھی بری الذمہ ہے۔ یہاں پہ بری محذوف ہے، ایک یہ مبتدا ہو کر یہ اس کی آگے اس کی خبر ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے پڑھ دیا ورسولہ، تو وہ فوراً طیش میں آگے، غصے میں آگے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے بری الذمہ ہے۔ اس کا معنی اس طرح بنتا ہے من المشرکین، من کے بعد حرف جارہ کے بعد مشرکین ہر حالت جر میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس مشرکین کا واو عطف لے کر ورسولہ ہی کر دیا۔ تو اگر اسلام کے اوپر پیش کو زیر کر دیا جائے، اس کو مجرور کر دیا جائے، اس رسول کو مرفوع کی بجائے مجرور کر دیا جائے، تو اس کا عطف جو ہے وہ مشرکین پہ آ جاتا ہے۔ تو وہ ترجمہ کچھ اس طرح پھر بن جاتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ بری الذمہ ہے مشرکین سے بھی اور اپنے رسول سے بھی۔ تو یہ سن کر انہوں نے ارادہ فرمایا، اور پھر انہوں نے جو عربک قواعد لغت العربیہ کے انہوں نے مرتب کرنا شروع کیے، اور ایک دوسری رائے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو حکم دیا کہ یہ کام آپ کریں۔ تو علم نحو تو ارادہ کرنا، اس کا نام بھی اسی مناسبت سے پڑا ہوا ہے، علم نحو، کہ انہوں نے ان قواعد کو مرتب کرنے کا ارادہ فرمایا۔ قصہ مختصر میں اپنی بات کو شارٹ کرتا ہوں۔ اس کلاس کا مقصد قرآن کو اس کی اصلی لینگویج کے قواعد
ضوابط کے مطابق سمجھنے کی طرف ایک سعی ہے۔ اللہ تعالی ہماری یہ کاوش قبول و منظور فرمائے۔